زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہو۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور وہ تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی میں آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔ رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن ایسی سوچوں میں مبتلا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ خاموشیاں سننا سیکھو، علم میں صرف سچ ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری بھی محنت۔ جو لوگ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ جو چھوڑ کے جانے والے سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ امیری اور غریبی کسی دلیل کو نہیں مانتی۔ جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ واقعی میں اندھے ہیں۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن میں انسان نہیں ہوتا۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں ہے دونوں ہی یکساں طور پر جاہل رہتے ہیں۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے لیکن پہچان اپنے دم پر ہی بنانی پڑتی ہے۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت احساسات ضائع مت کیجیے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ نہ برتا جائے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ پڑھی ہوئی باتیں ذہن اکثر بھول جاتا ہے لیکن سنی ہوئی باتیں کبھی نہیں بھولتا۔ غصہ ہمیشہ انسان کو اس وقت آتا ہے جب وہ خود کو کھاتے ہوئے اور کمزور پاتا ہے۔ جھوٹ بولنا اور ناقابل اعتماد ہونا آپ کو لوگوں سے دور رکھتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نہیں نبھا سکتا۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ جو شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ بہت سی چیزوں پر آپ سے ناراض ہوگا، غصہ کرے گا لیکن کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری بات ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں بلکہ وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ
انسان اپنی زندگی میں تمام حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہوتی ہے، کامیابی نہیں۔ اگر تم غلطیاں ہی نہیں کرو گے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ انسان عمر سے نہیں بلکہ فکر سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اچھی بات کو ہمیشہ غور سے سنو، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رنائی کھو دیتی ہے۔ خود اعتمادی میں اگر تکبر داخل ہو جائے تو یہ بدترین انا پرستی ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرنا ظالم کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ خواہش ممکن ہو یا ناممکن، اس کے پورے ہونے کی امید رکھیں، کیونکہ ہر خواہش اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے۔ انسان کسی پریشانی میں مبتلا نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کی پریشانی سے آگاہ ضرور رہتا ہے۔ انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، چاہے اس میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے محبوب بندے غم اور خوشی میں اس کے اور بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا بے شک 1000 یتیم خانے بھی بنا لے، زندگی میں سکون نہیں پائے گا۔ ایک جیسی عبادت کرنے سے ایک جیسا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہر عبادت کرنے والا شخص نیک نہیں ہوتا۔ اگر نیت بری ہو تو عمل بھی نیک نہیں رہتا۔ سچائی کا چراغ ہمیشہ اندھیرے میں اجالا کرتا ہے۔ اسلام کو پھیلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بلند کریں اور لوگوں کی مدد کریں۔ سیدھے راستے پر چلنے کے باوجود بھی انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے اسے شیطان سے دور کر دیا، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر انسان اللہ سے ہی دور ہو رہا ہے۔ جس دل میں سجدے کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ خطرہ تب تک ہے جب تک یہ زندگی ہے۔ جب بولنے والا جانتا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن سننے والا اس سے سچ سمجھے تو ایسی بات کو خوشامد کہتے ہیں۔ آج کل لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے لیکن غریب ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ایسی ترقی بے معنی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے، لیکن اپنے لیے ہم معافی اور رحم چاہتے ہیں۔ ایک انسان کی برائی دوسرے انسان کے سامنے کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ زندگی کی سب سے پرسکون اور آرام دہ چیز نیند ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر بچے کے رزق کا انتظام اللہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیتا ہے۔ ہم اللہ سے اس کی محبت اور قربت کے علاوہ ہر چیز مانگتے ہیں۔ سکون کی چاہ میں انسان بے سکون پھرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات سکون کی طلب پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ ہمارا ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہو گناہ کہلاتا ہے۔ انسان کے پاس بہت سے راستے ہیں لیکن وقت کی کمی ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جائے تو کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھانا پڑتا۔
غریبوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور امیروں کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیٹا باپ کی خوشی، صحت اور مرضی کا خیال نہیں رکھتا تو دونوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ امیر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور غریب برا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا امیر وہ ہے جو اپنی دولت سے دوسروں کی مدد کرے، اور برا غریب وہ ہے جو دھوکے سے دوسروں کا مال چھین لے۔ دل کی بجائے پیٹ کو ترجیح دینے سے سکون نہیں ملتا۔ انسان کی زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور دنیا میں علم کا خزانہ بہت وسیع ہے۔ وہ انسان بہت بدقسمت ہے جو مستقبل سے خوف کھاتا ہے۔ انتظار ایک طاقتور گھوڑے کی طرح ہے، اگر سوار کمزور ہو تو گر جائے گا، اور اگر مضبوط ہو تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ خاموشی عقل مند کی پہچان ہے اور بیوقوف کا پردہ۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ انسان بہت کمزور ہے، اور اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ جو لوگ عبادت میں بھی امیر اور غریب کا فرق نہیں بھولتے، ان کی عبادت میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ مطمئن رہتے ہیں جن کی خواہشات زیادہ نہیں ہوتی۔ نیند عبادت گزار شخص کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے، اور گناہ گار شخص کو گناہ سے روکتی ہے۔ جب انسان ڈوب رہا ہو تو اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور جب مشکل سے نکل آئے تو اپنی خوبیوں کے گن گاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہر چیز ہم سے چھین لی جائے، ہمیں اس سے پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر مساجد میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن لوگوں کی زندگی میں اس کا کوئی مثبت اثر نہیں ہو رہا، تو ایسی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پر امید ہوتے ہیں تو پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور امید کو صبر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر صرف عبادت سے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکتا ہے تو انسان پر دوسرے فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ شیر ایک خونخوار اور طاقتور جانور ہے، لیکن جب اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہو تو وہ کانٹا نکالنے والے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اگر تم لوگوں کا پردہ رکھو گے تو اللہ بھی تمہارا پردہ رکھے گا۔ اگر اللہ کن کہہ دے تو صرف ایک ہی بیج سے ہزاروں درخت اگائیں گے۔ اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دکھاتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں راستہ دکھائیں۔ انسان مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے، لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے، اور دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہیں۔ جو شخص مظلوم اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ اس پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ جو اپنے حال سے مطمئن ہے، اس کا مستقبل بھی خوشگوار ہے۔ دولت کی ہوس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی تجوری بھر بھی جائے تو نیت پھر بھی نہیں بھرتی۔ ہمیشہ وہ کام کریں جس میں آپ کی خوشی اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوں تو نیند آپ سے روٹھ جاتی ہے۔ کوئی بھی راز ہمیشہ کے لیے راز نہیں رہتا۔ دنیا میں دعا مانگنے والے موجود ہیں اور دعا پوری کرنے والا بھی موجود ہے۔ وہ لوگ اللہ کی محبت سے محروم رہتے ہیں جو اس کی مخلوق سے نفرت کرتے ہیں۔ 4 آدمی جو سانپ سے بھی زہریلے ہوتے ہیں، ان کے پہچان کیا ہے؟ دوستی میں غدار جو آپ کے ساتھ رہ کر آپ کا بھید دوسروں کو دے۔ زبان کا زہریلا جو ہر وقت دوسروں کی برائی کرے اور دلوں میں نفرت ڈالے۔ احسان جتلانے والا جو نیکی کر کے آپ کو ہمیشہ طانے دے اور شرمندہ کرے۔ منافق انسان جو سامنے کچھ اور ہو اور پیٹھ پیچھے کچھ اور۔ ہم اپنے ساتھی انسانوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں،
اور انہیں ہر طرح سے ستاتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ دنیا بہت بری ہے۔ ضرورت نہیں بلکہ زیادہ کی خواہش انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ صحت کے بغیر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ صحت پر توجہ دیں اور پھر زندگی کے ہر نعمت سے لطف اندوز ہوں۔ انسان جاہل پیدا ہوتے ہیں، بیوقوف نہیں۔ انہیں تعلیم دے کے ذریعے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ہر اس شخص سے یا اس چیز سے دوری اختیار کریں جو آپ کے سکون میں خلل ڈال سکتی ہے۔ آپ کی پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی کو بھی۔ جو لوگ امداد کے مستحق ہیں، ان کی امداد کرنے میں ان کے سوال کا منتظر نہیں رہنا چاہیے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو خود آپ جیسے حالات سے گزر رہا ہو، دوسرا جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھے تو وہ بیوقوفوں کا سردار ہے۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اداس ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ خوش رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کریں۔ حقیقی طور پر انسان تب خوش ہوتا ہے جب وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ ضرورت نہیں بلکہ زیادہ کی خواہش انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھنا، بے عزتی کا بدلہ لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے شخص سے زیادہ کامیاب ہو کر لیا جاتا ہے۔ کسی کو بدلنے کی کوشش مت کریں بلکہ ایسے لوگ تلاش کریں جو پہلے سے ہی آپ جیسے ہوں۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی جانور بن جاؤ۔ مجرم کو ایسی سزا دینا جس سے وہ بچ جائے معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں ظلم کرنے والا کوئی ایک شخص ہو، جہاں ہر شخص اپنے حصے کا ظلم کر رہا ہو، تو وہاں انقلاب نہیں بلکہ عذاب آتے ہیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کوئی بھی تعلق وقت ضائع نہیں کرتا۔ غلط انسان آپ کو ایسا سبق دے جاتا ہے جو آپ کو صحیح انسان بننے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر راضی ہو جائے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم سب کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ اپنے بڑے خواب کبھی چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگوں کو نہ بتائیں۔ لوگ سوچنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچیں گے تو نتائج پر پہنچیں گے، اور نتائج ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو خود آپ جیسے حالات سے گزر رہا ہو، دوسرا جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اگر آپ کے خد و خال آپ کی عمر سے کم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اس سے بولنے دو۔ کبھی کبھی بہترین حاصل کرنے کے لیے بدترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔